السلام علیکم معزز ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، خطروں سے کھیلنے کا تھوڑا بہت شوق تو سب کو ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس شوق کو پورا بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایڈونچر اور اپنے شوق کو لے کر اتنے زیادہ کریزی ہوتے ہیں کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو دنیا میں موجود کچھ ایسے ہی خطرناک ٹورسٹ اٹریکشنز کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسے ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں جو آج تک کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بلالکا والکینو کے بارے میں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چلی میں موجود اس خطرناک والکینو کے اوپر جمپنگ لگانے کا مزہ الگ ہے، کیونکہ اس خطرناک والکینو کے اوپر جمپنگ لگانے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے، مگر پھر بھی اس خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ ویسے تو یہاں پر جمپنگ اپنے آپ میں خطرے سے بھرا ہوا کھیل ہے، جس میں کسی اونچائی والی پلیس سے ایک سیفٹی بیلٹ کے سہارے آپ کو باندھ کر نیچے دھکا دے دیا جاتا ہے۔ آپ رسی کی لمبائی کے مطابق نیچے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو اوپر کھینچ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس خطرناک والکینو کے اوپر جمپ لگانے کا شوق اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دینے کے مترادف ہے۔ ہیلی کاپٹر اس والکینو کے اوپر آتے ہیں اور پھر اوپر سے شخص کو سیفٹی بیلٹ سے باندھ کر دھکا دے دیا جاتا ہے۔ نیچے جانے والا شخص والکینو کو قریب سے دیکھتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک خطرے سے بھرا ہوا کھیل ہے۔ یاد رہے، کمزور دل والوں کے لیے یہ کھیل بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ جمپنگ کرتے دوران اگر رسی ٹوٹ جائے تو جمپنگ کرنے والے شخص کا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کی جمپنگ کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ ایسی جمپنگ کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کولوراڈو رائسر ریفٹنگ۔ ندی یا جھرنے کی خطرناک ابلتی ہوئی لہروں پر بورڈ کے سہارے آگے بڑھنا اور ان لہروں پر سفر کرنا خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی موت سے فائٹ کرنے کے بھی برابر ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک مانی جانے والی ندی کولوراڈو ریور کی لہریں ہمیشہ بہت غصے میں رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان لہروں کے اوپر سواری کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس ندی میں نہ صرف بورڈ لے کر اترتے ہیں بلکہ ان لہروں پر سفر کرتے ہیں۔ حالانکہ 1998 سے لے کر 2018 تک اس ندی میں 135 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ یہاں پر آ کر زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خطروں کے کھلاڑی اپنے بلند حوصلوں کے ساتھ اس ندی پر سواری کرنے سے باز نہیں آتے اور اپنی قسمت آزماتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں سائیکلنگ کے بارے میں۔ سائیکلنگ چیمپئن کے لیے آئرلینڈ کے پہاڑ پر موجود کلف ایک مشکل ترین چیلنج ہوتا ہے۔ 4 فٹ چوڑے اور 8 کلومیٹر لمبے اس پہاڑی راستے پر سائیکلنگ کرنا ہمارے جیسے کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ لیکن جو سائیکلنگ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بڑے ایڈونچر طریقے سے اس راستے پر سائیکلنگ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو اپنی زبردست پرفارمنس سے دنگ کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، ٹرولٹونگا، ناروے۔ ناروے کے 800 میٹر اونچے پہاڑی راستے پر موجود یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن 10 سے 12 گھنٹوں کا خطروں سے بھرا ہوا سفر ہے، لیکن اس ڈیسٹینیشن کے آخر پر موجود ہے ایک چٹان جس کا ایک سرا خطرناک طریقے سے آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ اکثر لوگ اس چٹان پر آتے ہیں اور کوئی تیز آواز نکالتا ہے تو کوئی سیلفی لینا یہاں پر پسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں ہیں۔ یہاں سیکیورٹی ارینجمنٹس نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہے تاکہ یہاں کی نیچرل بیوٹی قائم رہے اور لوگ یہاں پر متوجہ ہو کر آتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خطروں کے کھلاڑی افراد 10 سے 12 گھنٹوں کا مشکل ترین سفر کرنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ یاد رہے، 5 ستمبر 2016 میں ایک 24 سالہ لڑکی یہاں سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اسٹیئر وے ٹو ہیون، ہوائی۔ موت کو دعوت دینے والی خطرناک اونچی سیڑھیاں، اور وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ پوری 3922 سیڑھیاں۔ پہاڑ کی کل اونچائی 2900 میٹر۔ ہوائی میں موجود یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن دنیا کا سب سے فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، جسے 1942 میں بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پر موجود خطروں کو دیکھتے ہوئے اسے 1987 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود خطروں کے کھلاڑی یہاں پر ہر سال بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا سب سے خطرناک پوائنٹ اس کے اوپر کی چوٹی پر بنایا گیا جھولا ہے۔
جھولے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے، یہاں پر سیکیورٹی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہ صرف جھولے پر جھولا لینا پسند کرتے ہیں بلکہ جھولا جھولتے ہوئے سیلفی لینا اور ویڈیو بنانا بھی پسند کرتے ہیں۔ فری فال رائیڈ۔ اگر آپ کو پہاڑ کی اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو آنے والی ویڈیو میں آپ کو انتہائی ڈر لگنے جا رہا ہے، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر موجود فری فال رائیڈ میں آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرایا جاتا ہے۔ آپ 160 کلومیٹر کی رفتار سے 200 فٹ کی اونچائی سے صرف ایک سیفٹی بیلٹ کے سہارے نیچے گرتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ ایڈونچر کرنے سے باز نہیں آتے۔ مگر جیسے ہی ایڈونچر کا یہ لیول اپنی تمام حدیں پار کر جاتا ہے تو رائڈ لینے والوں کی حالت بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ گرینڈ کینیون سوئنگ۔ فلوریڈا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر جوائنٹ کینیون سوئنگ لگائی گئی ہے۔ یہاں پر خطرہ لوپ کی اونچائی سے نہیں ہے، بلکہ خطرہ اس جگہ سے ہے جہاں پر یہ بنا ہوا ہے۔ یہ لوپ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سلو ہوتا ہے، لیکن یہ 90 ڈگری تک اوپر جاتا ہے۔ اس جگہ پر رائڈ کرنے کے لیے آپ کو سچ میں خطروں کا کھلاڑی ہونا چاہیے۔ اب بات ہو جائے ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں۔ سمندری سطح سے 8,848 میٹر کی اونچائی پر برف سے ڈھکی ہوئی ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنے سے زیادہ اترنا مشکل ہے۔ یہاں پر تقریباً 300 لوگ اب تک اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ در حقیقت یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی لاشیں اب تک مل چکی ہیں، اور جو لوگ اپنے گھر نہیں پہنچے ان کی کوئی گنتی نہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر جانا انتہائی خطرناک ہی نہیں بلکہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اونچائی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آکسیجن کی کمی ہوتی رہتی ہے اور موسم اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں پر اکثر اولونچ آتے رہتے ہیں اور ان میں دب کر لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، لیکن پھر بھی خطروں کے شوقین لوگ یہاں پر ہمیشہ آتے ہیں اور اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ دی گیپ برج آف چائنا۔ 200 میٹر کی اونچائی پر بنا چائنا کا یہ عجیب و غریب برج خطرناک ٹورسٹ اٹریکشنز میں سے ایک ہے۔ حالانکہ اس پر چلنے والے لوگوں کو پہلے سیفٹی بیلٹ باندھ دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے سلیب کی دوری اتنی ہے کہ ہر کوئی اس پر آسانی سے نہیں چل سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو پریکٹس کر چکے ہیں اور وہ اس پر آسانی سے چل لیتے ہیں اور اسے پار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار گر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس برج سے گر کر موت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی یہاں پر آ کر بڑے بڑے خطروں کے کھلاڑیوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ وائٹ لائن سیڈونا سائیکل۔ امریکہ کے ایریزونا میں موجود خطرناک پہاڑ جسے دیکھ کر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پیر رکھنے سے انسان سلپ ہو کر گر سکتا ہے، اس کے باوجود اس جگہ پر لوگ سائیکلنگ کرنا پسند کرتے ہیں اور ایڈونچر کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر ہر سال کئی لوگ آتے رہتے ہیں۔ بہت سے سائیکلسٹ تو اپنی جان بھی گنوا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیڈونا پہاڑ پر موجود اس خطرناک سائیکلنگ ٹریک کو دنیا کے سب سے خطرناک اور جان لیوا سائیکلنگ ٹریکس میں شمار کیا جاتا ہے۔ انفینٹی لوپ۔ اگر ہم سنکنگ ایڈونچر کی بات کریں تو انفینٹی لوپ کی بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈچ کمپنی نے 2016 میں اس انفینٹی لوپ کو بنایا تھا۔ تمام سیکیورٹی پیرامیٹرز کو پورا کرنے کے بعد ہی اس لوپ کو چلایا جاتا ہے۔ پراپر سیفٹی سپرویژن میں چلنے والے اس لوپ کی رائڈ 235 فٹ کی اونچائی تک جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی رائڈ ہے۔ اس لوپ کو صرف ایک ہی بار چلایا جاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ بار چلانے پر اس میں بیٹھنے والوں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ سب سے ٹاپ پر جانے کے بعد انفینٹی لوپ اپنی جگہ پر گول گھومتا ہے اور ایڈونچر کے رومانچ کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔